چنانچہ سیدنا صدیق اکبر کے حالات کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم، یعنی ان میں اتنی رحمت ہے، رأفت ہے، سینہ بھر گیا ہے اس پیار محبت سے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی کیفیت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، چنانچہ جتنی رحمت صدیق اکبر لانو کے دل میں تھی، امت میں یہ رحمت کسی اور کے دل میں نہیں تھی۔ اور ایک روایت میں ہے ارأف امتی بے امتی ابو بکر، تو رحمت اور رأفت دونوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے دل میں یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا تحزن علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں۔ لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، تو اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، اور نبی علیہ السلام ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے وہی الفاظ وہاں استعمال ہوئے۔ پھر دیکھیے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ صحابہ رضوان جب گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یا رسول اللہ۔ اور عجیب بات کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو صحابہ رضوان ان کو کہتے تھے یا خلیفت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ یعنی جو الفاظ وہاں استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 100 اونٹ متعین کیے کہ جو زندہ لائے یا خبر لائے 100 اونٹ ملیں گے، اور انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی متعین کیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پوچھا ابو بکر یہ لباس کیسا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باقی مال تو اکٹھا کر لیا تھا، دل میں خیال آیا میرا یہ لباس بھی کسی کے کام آ جائے گا، میں نے ٹاٹ کا لباس پہن کر جو اصل لباس تھا وہ بھی اس مال میں ڈال دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ سیدنا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے، جبریل آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر صدیق لانو کے اس عمل پر اللہ تعالی اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا تم بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنو جو میرے صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر ابو بکر کو میرے سلام دو، اور دوسری بات پوچھو کہ اے ابو بکر تم اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ اللہ صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ کیسی خوش نصیب ہستی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے ابو بکر اس حال میں بھی مجھ سے راضی؟